میں اور میری امی وہاں جا رہے ہیں ان سے ملنے اور معافی مانگنے. جو ہمارے ساتھ آیا وہ ہمارا، اور جو رک گیا وہ غیر. میں تمہارے ساتھ ضرور جاتی لیکن فی الحال وہاں نہیں جا سکوں گی. لیکن بڑی امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ ہمارے نہیں میری بات کو غلط مت سمجھنا. تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی آپ؟ دراصل کل سے نا میری کچھ طبیعت خراب ہے اس لیے. ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی نہیں جا رہے. نہیں ایسا مت کرنا. اس نیک کام میں دیر نہیں ہونا چاہیے. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تم جا کے دشمنی ختم کر دو. جاؤ. بہت شکریہ آپ کا. رازدان سامان گاڑی میں رکھو. آئے نہیں ابھی تک رئیس؟ پہنچنے والے. دشمن ہی صحیح شجاعت. مہمان تو ہیں نا ہمارے. مہمان نہیں ہے وہ، اپنے بیٹے کی جان کی بھیک مانگنے آ رہے ہیں. اور ان کو میری دہلیز پہ لانے والی میری بیٹی ہے فجر. مر گیا تمہارا بابا. میرا دل قیامت تک بین کرے گا تمہاری فریب پر. ماما پتہ ہے جہاں وہ ہوتی ہے رنگ باتیں کرتے ہیں، ہواؤں سے خوشبو آتی ہے. دوسری محبت اور اتنی گہری بات. تو جشن مناؤ، آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں پھر لٹ گئے ہو. یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے، بیٹے کی مشوقی کو رشتے میں بدلنے آئے. محبت بھلے ہی دوسری ہو لیکن عشق پہلا ہے. فجر مر چکی ہے. دوبارہ یہ یہاں نظر آئے تو اسے گولی مار دینا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ایسے مری ہے کہ آج کے بعد اس گھر سے اس کی قبر پہ بھی کوئی نہیں جائے گا. مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاعت تھا، دعائیں مغفرت کریں. دوستو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاعت صاحب کے گھر کے اندر. اور جب شجاعت صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر. اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں. لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے. جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے. اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی. جس کے بعد اب شجاعت صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی. اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں. وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو. یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں. جس کے بعد شجاعت صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں. فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا. جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر
اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں، جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاعت، وہ تو ڈاکٹر فجر کو شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاعت یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر۔ جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے، اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاعت تھا، اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر شجاعت صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاعت صاحب کے گھر کے اندر، اور جب شجاعت صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر، اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی۔ جس کے بعد اب شجاعت صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں، وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو۔ یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں، جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاعت، وہ تو ڈاکٹر فجر کو شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاعت یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر۔ جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر
کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے، اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد شجاع صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاع تھا، اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر شجاع صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاع صاحب کے گھر کے اندر، اور جب شجاع صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر، اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی۔ جس کے بعد اب شجاع صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں، وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو۔ یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ جس کے بعد شجاع صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جس کے بعد شجاع صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں۔ جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاع، وہ تو ڈاکٹر فجر کو شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاع یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر۔ جس کے بعد شجاع صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے، اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد شجاع صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاع تھا، اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر شجاع صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ
مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاعت صاحب کے گھر کے اندر، اور جب شجاعت صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر، اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی۔ جس کے بعد اب شجاعت صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں، وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو، یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں۔ جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاعت، وہ تو ڈاکٹر فجر کو شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاعت یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر۔ جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے، اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاعت تھا، اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر شجاعت صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاعت صاحب کے گھر کے اندر، اور جب شجاعت صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں
کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر، اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی۔ جس کے بعد اب شجاع صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں، وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو، یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ جس کے بعد شجاع صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جس کے بعد شجاع صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں۔ جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاع، وہ تو ڈاکٹر فجر کو شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاع یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر۔ جس کے بعد شجاع صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے، اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد شجاع صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاع تھا، اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر شجاع صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاع صاحب کے گھر کے اندر، اور جب شجاع صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر، اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو
کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی، جس کے بعد اب شجاعت صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں، وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو، یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا، جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں، جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاعت، وہ تو ڈاکٹر فجر کو شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاعت یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر، جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاعت تھا اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے، اگر شجاعت صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاعت صاحب کے گھر کے اندر، اور جب شجاعت صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی، جس کے بعد اب شجاعت صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں، وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو، یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو
رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں، جس کے بعد شجاعت صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا، جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں، جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاعت، وہ تو ڈاکٹر فجر کو شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاعت یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر، جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے، جس کے بعد شجاعت صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاعت تھا اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر شجاعت صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاعت صاحب کے گھر کے اندر، اور جب شجاعت صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے، جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی، جس کے بعد اب شجاعت صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں، وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو، یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں، جس کے بعد شجاعت صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا، جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں، جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاعت، وہ تو ڈاکٹر فجر کو
شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاعت یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر۔ جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے، اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب، مرحومہ کا نام فجر بنت شجاعت تھا، اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر شجاعت صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب شیر تو اپنے گھر والوں کو لے کر فجر کا رشتہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا ہے شجاعت صاحب کے گھر کے اندر، اور جب شجاعت صاحب کی نظر شیر کے اوپر پڑی تو وہ تو کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زندہ سلامت کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جس کے بعد شیر اور اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر فجر کے گھر کے اندر، اور پھر شیر کاکا صاحب کے سامنے سر جھکاتا ہے تاکہ کاکا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن کاکا صاحب کہاں اتنا پیار کرنے والے تھے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے اور شیر کو اپنا سر اٹھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد تہمینہ بیگم فجر کا رشتہ مانگ لیتی ہیں اپنے بیٹے شیر کے لیے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فجر تو کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں کونے پر جا کر چھپ گئی تھی۔ جس کے بعد اب شجاعت صاحب تو اس رشتے سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کی شادی کبھی بھی دشمنوں کے گھر میں نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر فجر کی پھپھو تھیں وہ کہاں باز آنے والی تھیں، وہ اپنے بھائی کو اکساتی ہیں فجر کے خلاف اور کہتی ہیں اور جشن مناؤ بھائی صاحب، ایک دفعہ پھر تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں لٹ چکے ہو۔ یہ کوئی معافی مانگنے نہیں آئے بھائی، یہ بیٹے کی معشوقی کو رشتے میں بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ ہی جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کی نظر جب اپنے باپ پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب تو اس کا باپ اسے آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگتے ہیں۔ جس کے بعد شور شرابے کی آواز سن کر شیر زمان اور اس کے گھر والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور کہاں رکنے والا تھا یہ شجاعت، وہ تو ڈاکٹر فجر کو شیر زمان کی گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر فجر زور سے چلاتی ہے بابا، لیکن شجاعت یہی کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو فجر۔ جس کے بعد شجاعت صاحب فجر کی امی کو بھی زبردستی گھر میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آج سے فجر ہم سب کے لیے مر چکی ہے، اور وہ ایسی مری ہے کہ کوئی بھی اس کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد شجاعت صاحب تو مولوی کو بھی لے آتے ہیں اور گھر میں
فاتحہ خوانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں مولوی صاحب۔ مرحومہ کا نام فجر بنت شجاعت تھا اور اب ڈاکٹر فجر کے لیے بہت اچھا ہی ہوا ہے۔ اگر شجاعت صاحب فجر کو گھر سے باہر نہ نکالتے تو کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ اب شیر فجر سے شادی بھی کرے گا اور اسے اپنے گھر میں وہ مقام اور مرتبہ دلوائے گا جو اس کا حق ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا ڈاکٹر فجر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد شیر زمان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔